یہ کتاب ہے، جیسے میں نے کہا 2 حصوں میں ہے، ایک اردو ہے ایک فارسی ہے۔ پرشین حصے میں رباعیات ہیں، اور رباعیات جو ہیں وہ مختلف موضوعات کے بارے میں ہیں۔ آج جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ ہے خودی کا، اس سے اگلا ابلیس کا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ملت اسلامیہ کا عصر حاضر کا خواتین کے بارے میں کچھ رباعیات ہیں۔ سب سے پہلے خدا کے بارے میں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور آج خودی کا جو میں ابھی شروع کر دیتا ہوں، ساتھ ساتھ وہ نظر آئے گی۔ خودی روشن ز نور کبریایی است، رسائی های او از نارسایی است، جدائی از مقامات وصالش، وصالش از مقامات جدائی است۔ اب اقبال کا یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لائف ہے وہ لینئر نہیں ہے، وہ سرکولر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وصال ہے اور فراق ہے اور فراق کے بعد وصال ہے اور ختم ہو گیا۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ یہ آلٹرنیٹ کرتے ہیں، وصال اور فراق اور وصال اور فراق۔ اور فراق جو ہے وہی اصل طاقت ہے آرزو کے پیچھے، جو آپ کو آگے لے کے چلتی ہے۔ خودی روشن ز نور کبریائی، خودی جو ہے وہ کبریا کے نور سے روشن ہے۔ اب کبریا کیا ہے؟ یہ خدا کی صفت ہے نا۔ پھر اقبال اس کو بتلاتا کہ شان کبریا کیا ہے۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو بتلاتا کہ شان کبریا کیا ہے۔ کبریا جو ہے وہ ہے کہ سب سے بڑا، بزرگ و برتر، دا گریٹسٹ، جس کے اندر فخر ہے، ہستی مطلق جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اقبال کا یہ خیال ہے کہ خودی جو ہے، خدا کی خودی، وہ ہستی مطلق کی خودی ہے، اور جو خدا کی خودی ہے اس کو وہ خودی مطلق کہتے ہیں۔ یہ پہلے بات تو آپ سمجھ لیں۔ اور خودی مطلق کا جو نور ہے، اس نور سے انسان روشن ہے، جو کچھ ہے اس کی لائٹ ہے۔ وَأَشْرَقْتَ الْأَرْضَ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ زمین جو ہے یہ اللہ کے نور سے چمک اٹھی ہے یا چمک اٹھے گی۔ یہ فعل مضارع ہے نا، حالانکہ یہ آیت جو ہے یہ قیامت کے دن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، لیکن اس آیت کا ذکر شہاب الدین سہروردی نے فلسفہ اشراق کی وضاحت میں کیا ہے۔ خودی جو ہے وہ لائٹ ہے، نور ہے، اور یہ اس کا منبع جو ہے وہ نور کبریا ہے، خدا کا نور ہے، جس میں آپ اس کو مائکرو کاسماس میں کہہ لیں، اس کی گریٹ ہستی جو ہے، اور اس کے نور کے اندر ہے رسائی های او از نارسائی۔ رسائی کہتے ہیں پہنچنا، اس کا ایکسیس، پہنچنا۔ خودی کی جتنی ایکسیسز ہیں جہاں پہنچتی ہے وہ نارسائی سے نکلتی ہے، نہیں پہنچ سکتی، میکس این اٹیمپٹ ٹو ریچ، دین ٹرائز ٹو ریچ، پھر نہیں ایکسیس کر سکتی، پھر آگے چلی جاتی ہے، پھر آگے چلی جاتی ہے۔ سو اٹ از اے کائنڈ آف اے سرکولر موومنٹ۔ فرماتے ہیں جدائی از مقامات وصالش، خودی کے اندر جو جدائی ہے، سیپریشن، یہ وصال کے مقامات میں سے ہے۔ مقام کا میں نے آپ کو لفظ بولا تھا، مقام کا مطلب ہوتا ہے اسٹیشن، منزل کا مطلب ہوتا ہے ڈیسٹینیشن۔ مقام کا مطلب یہ ہے کہ when you are moving towards a destination you make stop overs، یہ پہلا مقام، یہ دوسرا مقام، یہ تیسرا مقام، یہ چوتھا مقام۔ مقام یہ نہیں ہے کہ you rest there and that is all، they are the steps forward and stations۔ جدائی از مقامات وصالش، کہ خودی کے جو وصال کے مقامات ہیں اس کے اندر سے پھر جدائی نکلتی ہے۔ وصالش از مقامات جدائی، اور اس کا وصال جو ہے وہ جدائی کے مقامات سے ہے۔ یہ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ کو یہ سرکولر موومنٹ نظر آئے گی، فراق اور وصال، وصال فراق، رسائی اور نارسائی، اور یہ کس طریقے سے چلتا جاتا ہے۔ یہ لائف کا ایک سرکل ہے، ایک دائرہ ہے جس کے اندر
یہ چیزیں چلتی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں چه قومی در گذشت از گفتگوها ز خاک او به روید آرزوها خودی از آرزوی شمشیر گردد دم او رنگها برده ز بوها. چه قومی، وہ کتنی کون سی قوم ہے؟ یہاں پہ اس قوم کی تعریف کر رہے ہیں کہ در گذشت از گفتگوها جو گفتگو سے آگے نکل گئی. یہ اقبال نے جو کہا یہ رومی سے لیا ہے. رومی نے کہا قال را بگذارو مرد حال شو، پیچھے مرد کاملی پامال چھو. قال کو چھوڑ دو، گفتگو کو چھوڑ دو اور صاحب حال ہو جاؤ اور کسی مرد کامل کے سامنے پامال ہو جاؤ. یہ رومی کا کانسیپٹ تھا. قال کو چھوڑ دو. کیلو قال جو ہے، کیلو قال مدرسے کا ذکر حافظ نے بھی بڑی جگہ کیا ہے کہ اس سے آگے گزر جانا چاہیے. جو گفتگو کرتی ہیں قومیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، جو عمل کرتی ہیں آگے نکل جاتی ہیں. کہتے ہیں کیسی قوم ہے جو گفتگو سے آگے چلے. جیسے خاک اوپر رویت آرزو ہے، پھر اس قوم کی خاک سے پنپتی ہے، جنم لیتی ہیں آرزویں. آرزو ہماری خاک کے اندر ہے، ہماری روح کے اندر ہے. جو انسان کی، آگے چل کے اقبال اگلی ربائی میں بتائیں گے کہ جو انسان کی روح ہے اس کے جسم کے اندر جو ڈالی گئی ہے وہ بھی خودی جو ہے وہ ایک روح کی صورت میں ڈالی گئی ہے. خودی از آرزو شمشیر گردد، اور آرزو کی وجہ سے خودی تلوار بن جاتی ہے. دمے رنگہا بردے زبوہا، اور اس کا جو دم ہے اس تلوار کا، جو اس کی جو کاٹ ہے، اس کی جو چمک ہے، وہ اس کی خوشبوؤں سے رنگ پکڑتی ہے. اب یہ بڑا تھوڑا سا اس میں الجھن ہے. یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے، تلوار کی دار ہے. اب علامہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی آرزو جو ہے، ڈیزائرز، خواہشیں آپ کو خودی کو تلوار بن جاتی ہیں. اور تلوار کا جو دم ہے اس کا تعلق دو چیز سے ہے، ایک رنگ سے اور ایک بو سے. اور اس کا رنگ بھی بو سے نکلتا ہے، یعنی اس کی خوشبو جو ہے وہ رنگ میں ڈال جاتی ہے اور پھر وہ کیفیت پیش کرتی ہے. اور ساری کا سارا جو کچھ ہے وہ آرزو ہے. اب میں تھوڑا سا ڈرفٹ کروں گا یہاں سے ایک اور مقام کی طرف کہ خودی کا کانسیپٹ اقبال کہتے ہیں کہ جو آیت ہے 19ویں سورہ والحشر کی، اس کو وہ بیس بناتے ہیں. اٹس ویری اسمال ہے آیت میں سے ان کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور پھر اللہ کے بھولنے کے باعث ان کے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان کے انفاس نے ان کو بلا دیا. نفس کا مطلب میں نے آپ کو، نفس کا مطلب سیلف، اور سیلف سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو فسق کرتے ہیں، فاسق ہیں، یعنی وہ توڑ دیتے ہیں اس عہد کو جو اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد کیا ہوا ہے. اب میں نے جب نفس کا لفظ پوچھا تھا عربوں سے، استادوں سے، تو میں نے کہا سیلف، انہیں کہا نہیں سیلف نہیں ہے. آپ سمجھ لیں سیلف ان ایسنس، ایسنس آف دا سیلف. اور وہ کہتے ہیں وہ بڑے مفہوم میں بیان کیا جاتا ہے. اور اس کی مثال میں جو بابا جی نے دی تھی ایک عرب استاد نے، کہتے فی نفس ہی، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اپنے سیلف میں ایسے ہے، اس کا ایسنس ایسے ہے، وہ اپنے کریکٹرسٹکس میں ہے. فی نفس ہی، اس کی جبلت، اس کی فطرت، اس کی تمام ایسنس جسے میں کہہ رہا ہوں، دیٹ از نفس. اس کے جو انسان کی اپنی فطرت اور جبلت ہے اس نے انسان کو بلا دیا ہے. وہ جنہوں نے خدا کو بلا دیا ہے، جو خودی مطلق سے بھٹک گئے ہیں، ان کی اپنی خودی بھی ختم ہو گئی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. اور ساتھ ہی خدا نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ. اگلی آیت جو سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آپ کے لیے رسول بھیجا گیا، آئے ہیں آپ کے نفس میں سے، آپ کی عین فطرت کے مطابق، آپ کی جبلت کے ساتھ، فرام یور سیلف. قرآن نے کہا نا کہ اگر میں فرشتہ بھیجتا
تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے. He has to come from within you. نفس، تو نفس جو ہے نا، اقبال نے اس کو نفس کی جمع جو عربی میں ہے وہ انفس ہے. انفس و آفاق را تسخیر، یہ بھی اقبال نے کہا. زندگی جہد است و استحقاق نیست. زندگی جد و جہد کا نام ہے، پریویلیج نہیں ہے یہ لائف، استحقاق نہیں ہے. جزب علم انفس و آفاق نیست، یہ انفس اور آفاق کے علوم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سیلفز، انفس، آفاق، ہورائزنز، فزیکل سائنسز اور ہیومینٹیز. انفس، ہیومینٹیز. اب یہ تھوڑے سے میں اقبال کے اشعار اس لیے آپ کو بیان کروں گا کہ آپ کو مختلف مقامات پہ خودی کی وضاحت ہو جائے. تیری خودی سے ہے روشن تیرا حریم وجود، یہ انہوں نے تھیٹر کے بارے میں کہی ہے. کہتے ہیں جب تم ایکٹنگ کرو گے تو تم کسی کی خودی کو اڈاپٹ کر دو گے اور اپنی خودی کو ختم کر دو گے. ان دیٹ کنفیوژن یو ول بی لاسٹ. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور آپ ایکٹنگ کے علامہ صرف اس لیے خلاف تھے کہ انسان اپنی خودی کو کھو کے کسی اور کی ذات کو اپناتا ہے اپنے اوپر، اور پھر اس کو چینج کرتا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اپنا لیتا ہے، آج کچھ بنا ہوا ہے، کل شیطان بنا ہوا ہے، پرسوں بس ڈفرینٹ. تیری خودی سے ہے روشن تیرا حریم وجود. وجود ایگزسٹنس، اور حریم پرائیویٹ اسپیس، سینکٹیٹی. تیرے جو وجود کی سینکٹیٹی جو ہے اس کی روشن ہے تو خودی سے ہے. حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے، اسی کا سرور و سوز و ثبات. سرور جائے، خودی کو جب آپ انجوائے کرتے ہیں اس کا جائے اس کی مستی، اور اس کے بعد اس کا سوز وہ آپ کو جلن پیدا کرے، ثبات، سٹیبلٹی. یہ تین چیزیں ہیں خودی کی، سرور و سوز و ثبات. ان چیزوں کو آپ زندگی کہہ سکتے ہیں. بلند تر مہ پروین سے ہے اسی کا مقام، اسی کے نور سے پیدا ہے تیرے ذات و صفات. خودی جو ہے بلند تر مہ پروین سے ہے اسی کا مقام. یہ خودی زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے، بڑی بلندیوں کے ساتھ آپ کو جوڑ دیتی ہے اور بڑی بلندیوں سے آئی ہے. اسی کے نور سے پیدا ہے تیرے ذات و صفات. تیری ذات اور تیری صفات اسی کے نور سے ہے. ذات سیلف، صفات خوبیاں، انسان کی صفتیں، انسان کے جو ورچوز ہیں. بہادر ہے نظر تو نہیں آئے گا بٹ دیٹ از صفت ہے. کریم ہے، سخی ہے، وہ بھی ایک صفت ہے. بہت بڑا سکالر ہے، وہ بھی صفت. تو یہ صفات اس کی ریفلیکشن اس کی ذات کی، اور یہ سارے کے سارے خودی کی وجہ سے اسی کے نور سے ہے تیرے ذات و صفات. معاذ اللہ حریم تیرا، خودی غیر کی دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات و منات. آپ دلیپ کمار بھانجے ہیں جس کا آج میں ذکر کر رہا تھا، تو کیا ہوگا؟ کبھی وہ مرزا غالب بنا ہوگا، کبھی وہ پرتھوی راج بنا ہوگا. حریم تیرا، ذات تو تیری ہے، خودی غیر کی، لیکن تو نے غیر کی خودی کو اڈاپٹ کیا. تو کام کیا کر رہے؟ لات و منات والے کام کر رہے، بتوں والے. بت بھی تو ایسے ہی تھے نا، ان کو لوگوں نے ان کے اندر خوبیاں پیدا کی ہوئی تھے تو وہ بت. They were nothing but people believed they are embodiment، اور مظاہر ہیں کسی ڈیٹی کے. یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تو نہ رہے، رہا نہ تو نہ سوز خودی نہ ساز حیات. نہ ساز کہنے کا مطلب یہ صرف ایکٹنگ پہ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہی رکھو جو آپ ہیں پیورلی، کوئی اور نہ بنو. کسی کی خوشامد میں اپنی ذات کو نہ توڑ دو، کسی کے آگے سجدہ نہ کرو، جو آپ نہیں ہو وہ نہ بنو. کسی کو دیکھ کے ایک دم سخاوت کر دو، بعد میں تم کنجوس ہو جاؤ. بیاہ شادی میں آپ اپنے آپ کو شو کریں میرے پاس ارب کروڑوں روپے ہیں، اس کے بعد آپ فقیر ہو جائیں، قرضہ لے کے آپ کریں. یہ ہے نا. تو یہ اس سے پھر نہ سود حیات ہے نہ ساز حیات ہے. خودی خود حیات کا دوسرا نام ہے. یہ کچھ جملے ہیں جو میں آج لائف جو ہے، اور پھر خودی کے مترادف ہے خودی ذوق تسخیر کا نام ہے.
تسخیر جسے کہتے ہیں کسی چیز کو قابو کر دینا، کنٹرول کر دینا، مسخر کر دینا اور اپنے بالکل قابو میں لے آنا۔ خودی سے مراد خود آگاہی ہے، سیلف اویئرنیس، خودی ذوق طلب ہے، خودی ایمان کے مترادف ہے، خودی سرچشمہ جدت و ندرت ہے، اور خودی یقین کی گہرائی ہے، یقین کی، خودی سود حیات کا سرچشمہ ہے اور ذوق تخلیق کا ماخذ ہے۔ میں نے یہ چند جملوں میں، چند لائنوں میں خودی کی وضاحت کی ہے کہ اس کی ڈائمینشنز کیا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ سے جی بالکل، جو آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خودی مطلق ہے، تو قرآن میں ہی ایک جگہ آیا ہے آدم کی تخلیق کا، کہ جب میں نے آدم کو تخلیق کیا جو مٹی اور غارے سے تخلیق ہے، یہ اس کا پس پہن ہوا، پھر میں نے اس کے اندر روح ہے، روح ہے، یعنی یہ اب خودی کا عروج ہے، عروج ہے۔ پھر تم اب سجدے میں گر جانا، فرشتوں کو حکم ہوا۔ تو جب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے، خودی مطلق نے جو انسان کو جو روح پھونکی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے ذاتی صفات ایٹریبیوٹ دی ہیں، عطا کی ہیں بندے کو، اور وہ جو صفات ہیں انہی کی پہچان خودی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو انسان کی یہ اقبال نے جو خودی کا عروج قرار دیا ہے، وہ دیا ہے نیابت الہی کو، یہی ہے نا، اطاعت، ضبط نفس اور پھر نیابت الہی۔ نیابت الہی یہی ہے کہ خدا والی آپ خوبیاں اپنے میں پیدا کر لیں۔ یہ کدھر چلا گیا؟ یہ ذرا ہو نہیں رہا آگے تو جی اب وہ صفات بھی ذیلی ہیں، مطلب اللہ اور بندے کی صفات میں واضح ڈفرینس ہے۔ یہ آگے چل نہیں رہا یہ والا۔ اچھا نہیں، وہ آپ کی بات بجا ہے، اس میں ابھی نہیں جاتا صفات پہ اور ذات پہ اور ریفلیکشن پہ اور ضرورت کا، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا والی خوبیاں انسان کے اندر، فرض کیا میں کہ کون سی خوبی کہتا ہوں، ٹھیک ہے، انسان کی خوبی یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں علم دیتا ہوں، اللہ دی علم بالقلم علم الانسان ما لم جو علم دیتا ہے وہ خدا والا کام کرتا ہے نا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جو کسی، خدا کہتا ہے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں جب میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، جو کسی کو شفا دیتا ہے وہ خدا والا کام کرتا ہے۔ خدا رزق دیتا ہے، جو کسی کو رزق دیتا ہے وہ خدا والا کام کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں، یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ نفس اور نفس کا فرق ہے، سیلف، نفس ہے سانس، یہ سانسوں کی لہر کیا ہے؟ یہ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے تلوار کی؟ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، دا سیکرٹ آف دا انسائیڈ آف دا لائف کا نام خودی ہے۔ راز درون حیات خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات، خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند سمندر ہے، ایک بوند پانی میں بند۔ فرماتے ہیں حضرت، اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا، منو تو سے پاک۔ اب من کا لفظ جو ہے نا پرشین میں، ایگزیکٹ وہ لفظ ہے جس کو پرشین میں کہتے ہیں من، اور مین جو ہے نا، من، اسی کو ہم میں کہتے ہیں، ہم نون گنا پڑھ دیتے ہیں نا، میں اصل میں من ہے۔ اور من کیا ہے؟ من ہے سیلف آئیڈینٹی۔ اسی لفظ کو عربی میں انا کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس نے بھی کہا تھا انا الحق، آئی ایم دی الٹیمیٹ ریالٹی۔ یہ نہیں کہا میں خدا ہوں، اس نے کہا آئی ایم دی الٹیمیٹ ریالٹی، انا، من۔ اب ساری کی ساری چیزیں خود آگاہی سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں اپنے خطبات میں کہ حلاج پہ کچھ ایسے انکشافات ہوئے تھے جس کو اس کے عہد کے لوگ سمجھنے سے قاصر تھے، اور اس کنفیوژن میں اس کو سزائے موت دے دی تھی۔ اور اقبال اس کو خود ہی کی ایک علامت بیان کرتے ہیں، انا کو بھی، اور منو تو سے پیدا، منو تو سے پاک۔ اور اس کو ٹائم اینڈ سپیس سے جب اقبال لے کے جاتے ہیں نا، ازل اس کے پیچھے، ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی۔ آگے جو تجسس کا لفظ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تجسس کو انگلش میں کہتے ہیں انکویزیٹیونیس، جستجو۔
اور جس میں جستجو نہیں ہے وہ تحقیق کر ہی نہیں سکتا. ساری کی ساری چیزیں تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی، سبق اس کے ہاتھوں میں سنگ گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں. سبق کا مطلب ہوتا ہے لائٹ، ہلکے پھلکے. سبق اس کے ہاتھوں میں سنگ گراں، بھاری پتھر، اور پہاڑ اس کی ضربوں سے. سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے. میں اکثر اوقات اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں تقویم کے معنی سمجھیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. عربی زبان میں یا فارسی میں دیکھیں تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو. تقویم کا مطلب یہ ہے وہ ہڈن پوٹینشیل جنہوں نے مینیفیسٹ ہونا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، اس پروسیس کو تقویم کہتے ہیں. قوام تقویم. اور یہ ہے ڈی این اے. ڈی این اے بھی تقویم کی ایک شکل ہے جو آج لکھا ہوئی شکل میں آپ کے سامنے. تقویم کا مطلب ہے all those plannings, all those processes which are hidden in a secret way, which are going to be manifested with passage of time to give you the light. سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے. جب تک آپ ٹریول نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، آپ کو مینیفیسٹ نہیں ہوں گی وہ خوبیاں. فرماتے ہیں کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں، اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پسو پیش سے، ازل سے ہے یہ کش بکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت بدل. کش مکش، پورا زورواسٹرین ریلیجین ایک کش مکش کی علامت، نیکی اور بدی کی طاقتوں کی ازلی کش مکش، کھینچا تانی، ہے ہی نہیں سکون. اگر سکون ہو جائے تو کہتے ہیں کہ آپ پھر بدی کی طاقتوں کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، آپ کی ساری طاقتیں بدی کی طاقتوں کو شکست دینے میں لگیں گی. یہ ہے کش مکش. فرماتے ہیں خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب کہتے ہیں خالص، وہ نان جس سے جاتی رہے اس کی آب، وہ روٹی وہ رزق جس سے خودی کی آب و تاب مٹ جائے، وہ خودی کے نگہبان کے لیے خالص زہر ہے. That is your message of death with that. وہی نا ہے اس کے لیے ارجمند رہے جس سے دنیا میں گردن بلند. اور ارج کہتے ہیں ریسپیکٹ کو، آنر کو، اور ارجمند the person with full honor. اب کہتے ہیں خودی کا نشان تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. آپ کی آنکھوں کے اندر سے دیکھیں تو آسمان کا عکس نظر آتا ہے. خودی کا نشان تیرے دل میں ہے. فرماتے ہیں اب فر کا لفظ وہی ہے جو طارق حمید صاحب اور خان صاحب کو پتا ہے، اس کو پتا ہے ہمارے دوست کو زاہد کو. فر آپ کو بھی پتا ہے. میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں کہ فر فارسی میں خرہ و فرہ، جس کو کر و فر میں بدل دیا جاتا. خرہ و فرہ، خرہ سے خورشید ہے، ان کو کہیں ذرا اوپر چلے جائے. خر اور فر کیا ہے؟ فر یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ جو ہوتے تھے سمجھا جاتا تھا کہ ان کے اوپر ذات الہی کے نور کا ایک حالہ ہے ان کے سر کے اوپر، جس کو انہوں نے کر یہ دیا کہ تاج میں بدل کے اس میں ہیرے لگا دیے کہ نظر ہے. فر کا مطلب اصل میں وہ ہے ڈیوائن لائٹ جو کسی کے اوپر چمکتی ہے اور اس کی خوش بختی کی علامت ہوتی ہے. اور کر ہوتا ہے خورشید، اس کی گلوری. کر و فر، خرہ و فرہ. فال کہتے ہیں اومن. فر و فال محمود سے درگزر، بادشاہت کے جو فر و فال ہیں اس سے آگے بڑھ جاؤ. خودی کو نگاہ رکھ، خودی کا نگہبان ہو جا، اس کی نگہداری کر. ایازی نہ کر اور ایازی نہ کر. ایاز کیا ہے؟
غلام ہے جو اپنے آقا کی ہر خواہش کے مطابق اپنے آپ کو موو کرے. اقبال نے محمود کو آقا کی علامت، بادشاہت کی، سلطانی کی، اور ایازی کو غلامی کی علامت کہا ہے، اور کہتے ہیں وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پہ حرام. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ کہتے ہیں وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پہ حرام. اب اقبال کے یہ چند شعر جس میں نے ریڈ کیا ہوا ہے، they are very very important for you. فرماتے ہیں یہ عالم، یہ جہان، یہ ہنگامہ رنگ و صوت، نہ رنگ ہے نہ آواز ہے. یہ 7 رنگ جو ہیں ایسے پھٹے ہوئے ہیں طیف کے، تو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. زن کے بے رنگی اسیر رنگ شد. رومی نے کہا ہے کہ جب بے رنگی جو ہے رنگ میں اسیر ہو گئی ہے، موسی باعثی در جنگ شد، تو موسیٰ کو ماننے والے عیسیٰ کے ماننے والوں سے لڑ پڑے ہیں. اور فرماتے ہیں یہ عالم، یہ ہنگامہ رنگ و صوت، یہ عالم کے ہے زیر فرمان موت، کہ جہان جس پہ موت کی حکمرانی ہے. یہ عالم، یہ بتخانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش. آپ اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے پرسیو کر رہے ہو، آپ خورد و نوش پہ لگے ہوئے ہو، کھانے پینے پہ. خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں. تو فرماتے ہیں تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں. بڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر. آگے کیا کہتے ہیں؟ خودی شیر مولا. خودی کی سب سے بڑی علامت جو ہے اکمپلشمنٹ کی امت محمدی میں، وہ حضرت علی کی ذات ہے. خودی شیر مولا، جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید، آسماں اس کا سید. اور آگے کہتے ہیں جہاں اور بھی ہے ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود. ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا. یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار. یہ ہے تقویم کہ جو زمانے کے ایک ایک کر کے پل آگے بڑھیں گے، آپ کے اندر کی خودی مینیفیسٹ ہوتی چلی جائے گی. اور فرماتے ہیں تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت. عالم خوب و زشت ایگزیکٹلی یہ زوروسٹرین کانسیپٹ تھا ایول کا اور گڈنس کا. میرا ایک بیوقوف قسم کا ایک کلاس فیلو، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا کرے، سائیکولوجیکلی بڑا ہی انٹیلیجنٹ ہے. روز مجھے قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر بھیجتا ہے. اس کا نام ہے حسن ایرانی ہے. ایرانی تھی اس کی مدر، تو سیالکوٹ کا ویسے اس کا فادر. تو میرے ساتھ کنگ ایڈورڈ میں پڑھتا تھا. آج مجھے کہتا ہے کہ اسلام کا جو اللہ ہے نا، وہ زوروسٹرین کے 2 خدا کو ویلڈ کر کے بنایا آپ سے. ایک دن نا اس نے کوئی دے دیا تھا، اس میں دبستان اقبال میں، تو نہیں صاحب نے کہا پڑھو ہے کون ہے. اچھا پھر مجھے مضمون لکھنا پڑا، لوگوں کی وضاحت کرنی پڑی. تو وہ بیوقوف آدمی جو ہے نا، وہ اب بھی کہتا ہے، وہ بالکل اس کو یقین ہے، ایمان ہے کہ 2 خدا ہے، نیکی کا اور بدی کا. اس کا اللہ معاف کرے، اس کو دماغی جو کیفیت ہے وہ پیچھے رہ گیا ہوا ہے بیچارہ ذہنی طور پہ، اور لڑتا رہتا ہے مجھ سے. آپ بھی میں آپ کو دکھاؤں اس کا واٹس ایپ، تو میں اس کو جواب بھی نہیں دیتا، میں کہتا ہوں خواہ خواہ گستاخی ہوگی. ایسا کہتے ہیں تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، اچھا دنیا اور بری دنیا دونوں کا تو فاتح ہے. تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت ہوتا ہے لائف ہسٹری آپ بھی تھی. اور کہتے ہیں حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار تنگ. میری جو گفتگو ہے یہ زنگ ہے اس آئینے کا جو حقیقت کو چھپا دیتا ہے. میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ میں حقیقت کو بیان کروں. فروزہ ہے سینے میں شمع نفس، مگر تاب گفتار کہتی ہے بس. میرے سینے میں بھی میرے سانسوں کی شمع جو ہے، میرے سیلف کی شمع وہ جل رہی ہے، روشن ہے، لیکن میری زبان ساتھ نہیں دیتی، مگر تاب گفتار
کہتی ہے بس. اور یہاں پہ انہوں نے شیخ سعدی کی بوستان سے ایک شعر لائے ہیں جو شیخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے ضمن میں بوستان میں لکھا ہے کہ اگر یک سر موئی برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی اوپر اڑوں تو پھر تجلی کی چمک جو ہے میرے پروں کو جلا کے رکھتی ہے. یہ ہے اقبال اور یہ ہے خودی، اور خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ. خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات. ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی. ازل سے یہ ہے کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. خودی ہے زندہ تو ہے فقر میں شہنشاہی، ہے سنجر و تغرل سے کم شکوہ فقیر. خودی ہو زندہ تو دریائے بے قرار پایاب، خودی ہو زندہ تو کوہسار پرنیان و حریر. اب پرنیان کا لفظ اقبال نے کیوں لیا؟ پرنیان کے معنی کیا ہے؟ کیا ہے پرنیان کے؟ اور یہ وہ لفظ تھا جو حیرت کی بات یہ ہے کہ آج سے 1200 سال پہلے استعمال ہوتا تھا فارسی میں، اور فردوسی نے کیا ہے. اور فردوسی کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا دوست جعفر رناس جو خانہ فرنگی ایران کے ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فردوسی کا شاہ نامہ ایکچولی انسائکلوپیڈیا ہے پرشین کے ان ورڈز کی جو اسلام سے پہلے ایگزسٹ کر رہے تھے. اگر فردوسی کا شاہ نامہ نکال دیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پرشین کے کون سے ورڈ پری اسلامک تھے. اب اس میں بار بار پرنیا کا ذکر آتا ہے. پرنیا کے معنی کہتے ہیں کچھ لوگ کہ چائنا کا بنا ہوا ریشم کا وہ کپڑا جس کے اندر لال، نیلے اور مختلف قسم کے نقوش ہوں. اور پرنیا کہتے ہیں نرم کو. اور پرنیا کہتے ہیں بعض اوقات جب باغ کے اندر بہار کے پھول کھل جائیں. خدا جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح انلیمیٹڈ ہے اور انسان ایک قطرہ ہے. اقبال کہتے ہیں اسی سمندر میں آپ وہ قطرہ ہیں جو ہیرے میں ڈال گیا ہے. یہ ہے کانسیپٹ اقبال کا. خودی راز وجود حق وجودی. حق قائم ہوگا تو تمہاری خودی کا وجود ہوگا. جو خودی کے خدا کے وجود کا مطلب ہو جائے گا، منکر ہو جائے گا، وہ اپنا منکر ہو جائے گا. اور یہ ایگزیکٹلی اس آیت کے معنی ہیں جو میں نے کہی ہے. منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافر ترست. اللہ کا منکر مولوی کے نزدیک کافر ہے، میرے نزدیک اپنا منکر کافر سے بھی بڑا. خودی راز وجود حق وجودی، خودی راز نمود حق نمودی. اگر خدا کی نمود ہوگی حق کی نمود، یا حق سے مراد ہے ایبسولوٹ ریالٹی، الٹیمیٹ ریالٹی. اور خدا کیا ہے؟ الٹیمیٹ ریالٹی، حقیقت مطلق ہے، حقیقت منتظر ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر میری زمین حق. اور کہتے ہیں زندہ بالحق. انسان زندہ رہتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے تو خدا کی وجہ سے زندہ رہتا ہے. بالحق، حق الیقین. جب آپ عین الیقین سے آگے چل کے حق الیقین جب اس پہ آ جاتے ہیں، خودی راز وجود حق وجودی. حق کے وجود سے خودی کا وجود ہے، اور حق کے نمود سے، اس کے ظاہر ہونے سے، اپیرنس پہ خودی کا ظاہر ہونا. اور اقبال نے یہی کہا تھا کہ بندہ حق را بدار آویختن. ان لوگوں نے کیا ظلم کیا تھا، اللہ بندہ حق کو تختہ دار پہ چڑھا دیا. فرماتے ہیں نمی دامن کے انتابند گوہر. یہ خودی جو چمکتا ہوا موتی ہے، میں نہیں جانتا. کھجا بودی اگر دریا نہ بودی. اگر سمندر نہ ہوتا تو یہ کہاں پہ ہوتا؟ It would have not existed. تم خدا کے سمندر میں موجود تو ہو، لیکن وہ قطرہ نہیں ہو جو دریا کے اندر، سمندر کے اندر مدغم ہو جائے گا.
تم ایک گوہر تابندہ کی طرح اس کے اندر. فرماتے ہیں دلی چن صحبت گل می پذیرت ہماندم لذت خوابش بگیرد شود بیدار چون من آفریند چو من محکوم تن گردد بمیرد. بڑا امپورٹنٹ ہے. دلی چن صحبت گل می پذیرت، دل جب پھول کی صحبت کو اپنا لیتا ہے. پذیرفتن ٹو اڈاپٹ، ٹو ایکسیپٹ. دلی چن صحبت گل می پذیر، جب آپ بہار میں پھولوں کی صحبت میں یعنی آپ عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، ہمان دم لذت خوابش بگیرد، اسی دم ہمان دم اسی دم دل کو خواب کی لذت لے اڑتی ہے. جب عیش و عشرت میں پڑیں گے پھولوں کی کمپنی میں تو کیا ہوگا؟ سو جائیں گے. شبد بیدار چن من آفرینت، لیکن جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کا من جی اٹھتا ہے، اپنے من کو پیدا کر لیتا ہے. جو من محکوم تن گردد بمیرد، لیکن جب اس کا من اس تن کے محکوم ہو جائے تو بندہ مرتا ہے. یہ ہے من اور تن کی دنیا. من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخو. پر من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن تہ دن. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ من، اپنا تو من. اور آگے کہتے ہیں وصال ما وصال اندر فراق است. یہی جو لفظ انہوں نے پہلے کہا ہے، ہمارا وصال کیا ہے؟ وصال اندر فراق است. یہ ایبسولوٹ وصال ہے ہی نہیں، یہ تو فراق کے اندر چھپا ہوا وصال ہے. ہماری لانگنگز ہیں، پھر آگے بڑھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے. گشودین گرے غیر از نظر نیست. اور یہ جو گرے ہے اس کام میں پڑی ہوئی وصال اور فراق کی، اس کے لیے نظر کی ضرورت ہے. اس کو کھولنے کے لیے گشود کھولنا، ان گرا اس گرا کو. غیر از نظر نیست، نظر کے علاوہ کچھ نہیں. گہر گم گشتہ آغوش دریاست ولیکن آب بحر آب گہر نیست. یہ گہر جو ہے خودی کا گم گشتہ آغوش دریاست، سمندر کی آغوش میں گم ہوا ہے. ولیکن آب بحر آب گہر نیست، لیکن سمندر کا پانی اس گہر کا پانی یا اس کی چمک دمک نہیں ہے. وہ ایک ڈسٹنکٹ ہے، خود ہی ڈسٹنکٹ ہے. سمندر ایبسولوٹ ہے، اور اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو موتی میں بدلنا ہے. کف خاکی کے دور مز درے اوست گلو ریحان مز ابر ترے اوست. نہ من را می شناسم من نورا ولی دانم کے من اندر برے اوست. یہ ہے وحدت الوجود کی ایک شکل. یا اس کے بغیر مجھے اس کا ترجمہ کر دو. بڑی مستی کے انداز میں کہتے ہیں کف خاکی کے دور مز درے اوست. میری مٹی کی مٹھی جو میں لے کے پھر رہا ہوں یہ اسی کے دروازے کی خاک ہے. کف خاکی، مٹی کی مٹھی کے دارم جو میرے جسم کو بنا ہوا ہے، از درے اوست، اسی کے در کی ہے، اسی کے دروازے کی ہے. گلو ریحان مذبر ترے اوست، میرے پھول اور میرا ریحان، میری یہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت خوشبودار پودے ازبر ترے اوست، اس کے تر بادل کی وجہ سے ہے. نہ من را می شناسم، نہ من را می شناسم من نورا، نہ میں اپنے من کو پہچانتا ہوں نہ میں اس کو پہچانتا ہوں. I don't know. من میں نہیں جانتا او کیا ہے. ولی دانم کے من اندر بھرے اوست، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ من اندر بھرے اوست، کہ میں جو کچھ ہوں میرے اوپر وہی وہ ہے، اور میں اس کو در بھر کر لباس. He is covering me, I am covering him. So میں بھی وہ ہوں، یہ ہے خودی. اور پھر فرماتے ہیں حضرت، یہ اگر میں اس ربائی سے اگر آپ آ جائیں، ان کا بھی خیال یہ تھا، ڈاکٹر اسرار کا بھی، کہ جب آپ اس پہ پہنچ جاتے ہیں اس کتاب کے اوپر، ان کے روزی حضرت ترازوی نہد ان کاخ و کوڑا اغن ترسم کے فردا یہ قیامت نمارا سازگارا ید نعورا. یقین دانے مجھے یقین ہے کہ روزی
حضرت ہو کہ ایک دن اللہ کے دربار میں، حضرت کہتے ہیں پریزنس، حضور خدا کے سامنے ترازو نہد دن کا خکورا، ترازو لگ جائے گا، اور یہ جو محلات ہیں اور گلیاں ہیں کاخ و کو ہیں، یہ ترازو کے اوپر آ پڑیں گے. جو کچھ تم نے کمایا ہے، تمہاری دولت، یہ دنیا، یہ چڑھ جائے گی ترازو کے پلڑے پہ. اذن ترسن کے فردائی قیامت، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کل جب قیامت آئے گی، نہ ہمارا سازگار آیت نہ ہورا، نہ وہ ہمارے سازگار ہوگی نہ خدا کے سازگار ہوگی. قیامت اٹ ول نیدر سوٹ ٹو اس، نہ ہی اللہ کو سوٹ کرے گی. پلڑے میں سب کچھ تل جائے گا، اللہ بھی پریشان ہو جائے گا، انسان کتنا گناہ، انسان بھی پریشان ہوگا. نہیں لیکن یہ اقبال کہتے ہیں نہ ہمارا سازگار آیت نہ ہوا، نہ وہ ہمارے سازگار ہوگا نہ اس کے. اور آگے کہتے ہیں یہ سننے والا ہے، یہ ربائی اگر کسی نے سمجھ لی تو اقبال کا سارا پیغام سمجھ لیا. بیروما گفت بامن راہب پیر، روم کے اندر ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا جو پرانا راہب ہے، اولڈ مونک، پیر کلیسا. بیروما گفت بامن راہب پیر، میں ایک دن روما میں تھا تو پرانے بابے نے، راہب نے مجھے یہ کہا کہ دارم نکتائی از من فراگیر، کہ میرے پاس بھی ایک نکتہ ہے، مجھ سے لے لو. کہ دارم نکتائی، ایک میرے پاس پوائنٹ ہے کہ نکتائی از من فراگیر، میں تمہیں دیتا ہوں، میں سے ایسے کر کے لے لے. کند ہر قوم پیدا مرگ خود را، ترا تقدیر و مارا کچھ تدبیر. کند ہر قوم پیدا مرگ خود را، ہر قوم اپنی موت کو خود پیدا کرتی ہے. تینوں تقدیر نے مار دیتا ہے تو مینوں تدبیر نے مار دیتا ہے. ایشیا کو تقدیر نے اٹھی ہے، ختم کر گئی، اور یورپ کو تدبیر نے مار، ان کی پلاننگ دری کی دری رہ گئی. اسٹریٹجی ہیز کلڈ دی یورپ اینڈ ایسٹ ہیز بین کلڈ بائی دی فلسفہ تقدیر. شنیدم مرگ با یزدان چنین گفت، چه بینم چشم ان کز گل بزاید، چو جان او بگیرم شرم سارم ولی او راز مردن آرناید. شنیدم، میں نے سنا، مرگ با یزدان چنین گفت، کہ موت جو تھی وہ اللہ کے حضور جا کے یہ کہہ رہی تھی، خدا کے سامنے موت کھڑی تھی کہ مرگ، کہ موت با یزدان چنین گفت، خدا کو یہ کہہ رہی تھی کہ بینم چشم ان کز گل بزاید، وہ آنکھ جو پھول سے جنم لیتی ہے وہ کتنی بے نم ہے، اس میں آنسو ہی کوئی نہیں. پھول آپ کسی انسان کو کہہ سکتے ہو، کسی خوبصورت انسان کو کہہ سکتے ہو، دلبر کو کہہ سکتے ہو، دنیاوی آنکھ کو کہہ سکتے ہو. تو جانے بگیرم شرم سارم، جب میں ایسے پھول والے جسم کی آنکھ سے جان لیتا ہوں تو میں شرمسار ہو جاتا ہوں. موت کہتی ہے ولی اورا سے مردن آرنایت، لیکن انہیں مرن آر ہی نہیں آتی، بڑی خوشی سے مر جاتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں. مجھے شرم آتی ہے موت کو. اقبال نے کہا نا چنن بدی کہ اگر مرگ ماس مرگ دوام، خدا سے کردہ یہ خود شرمسار تر گردد. اس طرح زندہ رہو کہ اگر ہماری موت ہمیشہ کی موت ہے تو اللہ بھی اپنے کیتے پہ شرمسار ہو جائے. اب میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ نے پوچھی تھی کہ ان روایات میں کیا کہہ گئے ہیں. وہ جو کھل کے کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ گئے ہیں سباتش دے کے میر شش جہات است، بدستے و زمان کائنات است، نہ گردت شرمسار از خاری مرگ، کہ نامحرم دے ناموں سے حیات است. اے اللہ اس انسان کو جس کو تو نے فانی بنا دیا ہے اس کو ثبات عطا کر دے. ثباتش دے کہ میر شش جہات است، کہ 6 کے 6 جو کارنر ہیں، 6 لیفٹ رائٹ ویسٹ ایسٹ نارتھ اوپر نیچے، 6 ڈائمینشن کا جو امیر ہے انسان، اس کو یا خدا ثبات عطا کر دے. بدست زمام کائنات است، اس کائنات کی باغ اس کے ہاتھ میں. یونیورس کو چلانے والا تو انسان ہے. نہ گردد شرمسارت خاری مرگ، وہ اپنے موت کی خاری جو اس کو برداشت کرنا پڑتی ہے، اے اللہ اس سے شرمسار نہ ہو کہ اس کو موت آنی ہے. کہ نہ محرم دے ناموں سے حیات است، کہ وہ جو ہے وہ زندگی کے ناموس سے ہی نامحرم ہے. وہ زندگی دی رسپیکٹ ہی نہیں ہوندی، ہر وقت مردہ رہندا ہے، ہر روز ہی مردہ. موت کا خوف اس کو لگا ہوا ہے.
شنیدم مرگبا یزدان چنین گفت بینم چشم انکت گل بزاید. اب میں ابلیس کو اگلی دفعہ دوں گا. اب آپ نے خود ہی کو، میں اس کو تھوڑا سمیٹتا ہوں. موت کے حوالے سے علامہ نے یہ بھی تو کہا نا کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، در حقیقت وہ ہم سے جدا ہوتے نہیں. مرنے والوں کی جبیں روشن ہے ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہوں اندھیری رات. ایکچولی وہ ان کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ انہوں نے والدہ مرحومہ کے میں لکھا ہے، اور یہ جو ہے یہ بانگ درا میں ہے، شروع کے ہیں ان کے کانسیپٹ. ایکچولی اقبال کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی خودی کے دم سے زندہ ہو گیا وہ موت سے نہیں مر سکے گا، وہ موت سے نہیں مر سکے. وہ کہتے ہیں کہ حیات بعد الموت جو ہے، حیات بعد الممات، اس کا تعلق خودی کی اسٹرینتھ سے ہے. یہ اقبال کا قطعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ خودی ہے جو تمہیں موت سے اس جہان میں لے کے جائے گی اور اس میں زندہ رکھے گی. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. وہ کہتے ہیں کہ مرے گا، ختم ہو جائیں گے پیرش جن کی خودی کوئی نہیں. اللہ کو بھی ان کو زندہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اقبال کا وہ کانسیپٹ جو علماء سے مختلف ہے وہ یہ ہے جو انہوں نے اپنے خطبات میں ایک جگہ کھل کے کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب مر جائیں گے تو کچھ دوزخ میں چلے جائیں گے، کچھ جنت میں چلے جائیں گے. دوزخ میں کچھ ایسے جائیں گے جو کریکشن کے لیے جائیں گے، تھوڑی سیک لے کے واپس آ جائیں. اچھا، پھر جو بہت ہی گئے گزرے ہیں پیرش ہو جائیں، اور جو ادھر آئیں گے وہ حیات دوام پا جائیں گے. تو اقبال کہتے ہیں کہ حیات دوام کی کیفیت ہی جنت ہے، جنت کو اسٹیشن نہیں ہے. جنت ملا میو حور و غلام، جنت عاشق تماشائی دوام.